اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں قصے اولیاء اللہ کے۔ یہ قصے اس لحاظ سے نہیں کہ من گھڑت قصے یا کہانی ہے، یہ اس لحاظ سے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے جو قصص ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا بیان ہے جو تواتر کے ساتھ آپ کی جو سیرہ نگار ہے انہوں نے لکھی ہے۔ اس لیے آج اور یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر جب حاسدین نے اور اس وقت کے جو مخالفین تصوف تھے انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کے تحت آپ پر بدکاری کا الزام لگا دیا، تو کس طریقے سے آپ نے ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ ہجری 633 کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 96 سال ہو چکی تھی۔ فطرت کا عمل جاری تھا اور سلطان الہند کی حیات مبارک آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ طویل عبادت و ریاضت اور مسلسل نفس کشی نے آپ کو حد سے زیادہ لاغر بنا دیا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا درد انگیز واقعہ پیش آیا کہ حضرت خواجہ جیسے صابر و شاکر انسان بھی مصروف آہو فغاں ہو گئے۔ دہلی میں حضرت قطب کے گرد ان کے مخالفین نے سازش کا آہنی حصار کھینچ دیا تھا اور سلطان الہند کا خلیفہ اکبر اپنی زندگی کے نازک ترین موڑ پر تنہا کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک رات خواب میں حضرت قطب کو دیکھا جو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ جب سلطان الہند نے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو عرض کرنے لگے، شیخ محترم، اس وقت آپ کا یہ خادم سخت اذیت میں مبتلا ہے۔ مجھ پر ایک ایسی تہمت لگائی جا رہی ہے جسے سننے کے بعد اہل شہر حیران رہ گئے ہیں۔ میں اپنی صفائی میں تمام دلائل پیش کر چکا ہوں، مگر دشمنوں نے دولت کے ذریعے انسان کا دل، ضمیر، یہاں تک کہ ایمان بھی خرید لیا ہے۔ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، مگر میں خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی اپنے خدا ہی کو پکارتا ہوں۔ وہی میرا دستگیر ہے، وہی میرا مشکل کشا۔ میں نے دہلی کے باشندوں پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، آپ کی جدائی بھی گوارا کر لی، لیکن آج مجھے میری قربانیوں کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ میں وقت کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ خاندان چشت کے اس غلام کی آبرو برقرار رہے۔ اور یہ سنگین گھڑی سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اتنا کہہ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رو پڑے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی نے عالم خواب ہی میں اس جانباز طریقت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، قطب صبر کرو، زمانے کو کتنا ہی ناگوار گزرے مگر اہل یقین ہر حال میں غالب رہیں گے۔ شکست تمہارے دشمنوں کا مقدر بنے گی، انہیں اپنی تمام قوتیں آزما لینے دو، عنقریب ان کی گردنیں طوق رسوائی کے بوجھ سے جھک جائیں گی۔ خاندان چشت کے لیے اللہ کافی ہے، خدا کی قسم وہ اپنی کوششوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سلطان التمش سے کہو کہ اس مقدمے کو میری آمد تک ملتوی کر دیا جائے۔ خواب ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کی روح پر ایک بار گراں تھا جس کے اثرات سے ساری رات سو نہ سکے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز ادا کرتے ہی حضرت سلطان الہند نے اہل خانہ کو اپنے عزم سفر سے آگاہ کیا، خدام کو چند ضروری ہدایات دیں اور دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ شریک حیات اور چند قریبی افراد نے اچانک روانگی کا سبب پوچھا تو بس اتنا فرمایا،
کتب مجھ سے زیادہ ناتواں ہو گیا ہے، اسے میری تیمارداری کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس عالم میں اپنے سفر کا آغاز کیا کہ ایک عام انسان چند میل چلنے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دہلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت قطب کے مخالفین جوش مسرت میں آپے سے باہر ہو گئے تھے اور عقیدت مندوں کے حلقے میں شدید اضطراب نمایاں تھے۔ بعض مرید اور خادم تو روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش حیران تھا اور پھر یہ حیرت لہجہ بلہجہ وحشت و پریشانی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑا سنگین وقت تھا جب ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نے سر دربار سلطان شمس الدین التمش سے انصاف مانگتے ہوئے کہا تھا، شہنشاہ، اس بد نصیب بچے کی طرف دیکھیے جو اپنے باپ کی زندگی میں ہی یتیم ہو چکا ہے۔ عورت کی دردناک آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ اور اس مظلوم بیوی کی طرف دیکھیے جس نے شوہر کی موجودگی میں ہی بیوگی کا لباس پہن لیا ہے۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ التمش بھی عورت کی فریاد سے متاثر ہو گیا تھا۔ تمہیں ہمارے عدل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ سلطان اس شخص کا نام سننا گوارا نہیں کریں گے۔ کسی نامعلوم خوف سے عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر وہ کوئی وزیر سلطنت یا امیر شہر بھی ہے تو التمش کے دائرہ انصاف سے باہر نہیں۔ والی ہندوستان یک غضبناک ہو گیا تھا۔ مجھے میرے بچے کے ساتھ جاں بخشی کا یقین دلایا جائے۔ اب عورت ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ظالم کی گردن اور ہماری شمشیر عدل میں زیادہ فاصلہ نہیں۔ وقار سلطانی تمہیں ہر قسم کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے عورت کو پناہ دے دی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش کھڑی رہی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی، اس بچے کے باپ قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ اہل دربار کی سانسیں رک گئیں اور والی ہند سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گیا۔ حاضرین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر عورت مسلسل گریہ زاری کر رہی تھی اور بار بار سلطان شمس الدین التمش کے انصاف کو آواز دے رہی تھی۔ آخر التمش کو اپنی زندگی کا سب سے ناگوار فرض انجام دینا پڑا۔ حضرت قطب کو بڑے دربار میں طلب کیا گیا۔ سلطان الہند کے خلیفہ اکبر پر ایک عجیب الزام تھا۔ میں نے اس خاتون کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عورت کے بیان کردہ رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتی ہوں کہ حضرت قطب ہی اس بچے کے باپ ہیں۔ عورت مسلسل قسمیں کھا رہی تھی۔ خدا کو درمیان میں لانے کے بعد اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ حضرت قطب کے ہونٹوں پر مہر خاموشی تھی اور اہل دربار اس عظیم الشان قصر ولایت کی دیواروں کو لرزتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ عورت سے کہا گیا کہ الزام غلط ہونے کی صورت میں اسے سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ہر خوف سے بے نیاز ہو کر اپنے دعوے پر اصرار کرتی رہی۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ اسی رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرما رہے تھے، سلطان سے کہو میری آمد تک اس مقدمے کی کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے۔ دوسرے دن حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا پیغام پہنچا دیا اور پھر سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان الہند کے تشریف لانے کے بعد اثر نو عورت کی روداد غم سنی جائے گی اور پھر حقائق کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت قطب کے عام عقیدت مند اور مرید اس اعلان کے بعد مطمئن ہو گئے تھے کہ اس طرح کچھ دن کے لیے یہ خوفناک طوفان تھم چکا تھا، مگر بعض بااثر درباریوں کا اصرار تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی مجرم ثابت ہو گئے تھے، کیونکہ عورت کو نہ پہچاننے کی دلیل کوئی وزن نہیں رکھتی تھی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شریف عورت بڑے دربار میں اس طرح خود کو بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ اس گروہ کو یقین تھا کہ اس عورت کا دعویٰ درست ہے اور سلطان محض اس لیے حضرت قطب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کا مرید ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے انتہائی سخت الفاظ میں اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا، میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے اس قدر حسن ظن رکھتا ہوں کہ اگر عدالت جرم ثابت بھی کر دے تو میں اپنی آخری سانس تک انہیں بے گناہ سمجھتا رہوں گا۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مقدمہ نہایت پیچیدہ ہے، اس لیے ہمیں کچھ دن انتظار کر کے حقائق کو تلاش کرنا پڑے گا۔
حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے مقدمے کے التوا کے بارے میں فرمایا تھا، میں سلطان کے تعاون سے روپوش ہو کر دلی نہیں چھوڑوں گا۔ اس شہر میں میرا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک عدالت میری بے گناہی ثابت نہ کر دے یا پھر مجھے مجرم قرار دے دیا جائے۔ میں اپنے مقدمے کی پیروی کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اب وہی دہلی تشریف لا کر اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت خواجہ کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ ایک بااثر درباری نے سوال کیا۔ وہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ درباری سردار کے لہجے میں طنز پوشیدہ تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے پیر و مرشد نے یہی حکم دیا ہے اور میں اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی تھی مگر سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں۔ امرائے دہلی میں سے جو لوگ حضرت قطب کے غیر معمولی اثرات کو ناپسند کرتے تھے انہیں یہ التوا سخت ناگوار تھا۔ ان کے خیال میں مقدمے کی شکل بگاڑنے کے لیے حضرت قطب کو یہ مہلت دی گئی تھی۔ مخالفین کے نزدیک مہلت خطرناک تھی، اس لیے ان لوگوں نے دوبارہ اس مظلوم عورت کو شمس الدین التمش کے دربار میں پیش کیا۔ مجھے سلطان کے عدل و انصاف پر پورا یقین ہے، مگر اس طویل عرصے میں میری اور میرے بچے کی گزر بسر کس طرح ہوگی؟ عورت نے اپنے غربت و افلاس کا ماتم کرتے ہوئے والی ہندوستان کے سامنے دامن پھیلا دیا تھا۔ تمہیں ساری مراد بخشی جائیں گی، سلطان شمس الدین التمش نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، اور پھر عورت کو سرکاری مہمان خانے میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد سلطان نے کئی بار عورت کو تنہائی میں طلب کیا، اسے حضرت قطب کی روحانی عظمت کے بارے میں بتایا، سازش کے امکانات پر روشنی ڈالی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ عورت تسلسل کے ساتھ ایک ہی بیان دے رہی تھی، قطب الدین بختیار کاکی اس بچے کے باپ ہیں اور میں ان کی غیر شرعی بیوی۔ سلطان التمش الرس کر رہ گیا۔ اگرچہ وہ بھرے دربار میں حضرت قطب کی بے گناہی کا اقرار کر چکا تھا، لیکن کبھی کبھی شیطانی وسوسے اس کے ذہن کو تہو بالا کر دیتے تھے۔ کبھی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ خدا عنقریب اس سازش کا پردہ چاک کر دے گا، اور کبھی وہ خیالوں میں حضرت قطب کے کردار کی بلند ترین عمارت کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے دیکھتا تھا۔ فرما روائے ہند کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور وہ ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ اکثر اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی اور وہ زیر لب خدا کو پکارنے لگتا۔ دہلی کے در و دیوار پر وحشت خیز سناٹا تھا۔ شہر کے بیشتر لوگ اداس تھے کہ ان کا روحانی پیشوا تہمت کی خوفناک آندھیوں کی زد میں تھا، اور خود حضرت قطب کی یہ حالت تھی کہ آپ کی بے چین نگاہیں اس شاہراہ پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر سلطان الہند دہلی پہنچنے والے تھے۔ مگر ابھی اہل یقین کے لیے اذیت و کرب کے طویل لمحات باقی تھے، اور اجمیر سے دہلی بہت دور تھا۔ راہوں سے غبار اٹھتا رہا، ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے مسافر آتے رہے، مگر ان میں وہ ذات گرامی شامل نہیں تھی جس کا حضرت قطب کو شدید انتظار تھا۔ دہلی کی شاہراہ خاص کو تکتے تکتے اہل دل کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، مگر آنے والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ایک بار پھر مخالفین کی شورش نے سر اٹھا لیا۔ دبی زبان میں سلطان شمس الدین تمش کو جانبدار کہا گیا۔ سرگوشیوں میں فرمائے روائے ہند پر اس طرح کی نکتہ چینی کی گئی کہ اب اس مقدمے کا فیصلہ کبھی نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ دہلی کے باشندے اپنے روز و شب کے ہنگاموں میں الجھ کر سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جیسے عادل بادشاہ پر بڑی جارحانہ تنقید تھی۔ خود مختار حکمران لرز کر رہ گیا۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ فتنہ و شر پھیلانے والوں کی لمبی زبانیں کاٹ دیں، مگر وہ دستور عدل سے مجبور تھا۔ خوف خدا نے التمش کو طاقت کے استعمال سے باز رکھا، ورنہ ایک لمحے میں تہمتوں اور افواہوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مقدمہ عدالت میں لایا گیا تو دولت شاہی کے ذریعے قاضی کا ضمیر خرید لیا جائے گا۔ دریدہ دہن لوگوں کو کسی طرح بھی قرار نہیں تھا۔ سلطان کے جاسوس اسے یہ اذیت ناک خبریں مسلسل پہنچا رہے تھے۔ آخر التمش برداشت نہ کر سکا اور وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ حضرت قطب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سیدی، سلطان شمس الدین کا لہجہ افسردہ تھا۔ میں اس گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوبارہ الزام تراشیوں کا ذکر کر کے شیخ محترم کو اضطراب میں مبتلا کر دوں۔ مجھے عمر بھر اذیت میں رکھنے کے لیے
یہی احساس کافی ہے کہ میرے دور حکومت میں آپ کے پاک لباس سے مبارک کو داغدار کیا گیا۔ اب مخالفین کو یہ شکایت ہے کہ میں انصاف سے کام نہیں لے رہا۔ میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور اس وقت بھی آمادہ ہوں۔ معاذ اللہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ سازی سے کام نہیں لیا ہے۔ پیر و مرشد کا یہی حکم ہے کہ وہ جب تک تشریف نہ لے آئیں اس وقت تک ساری کارروائی ملتوی کر دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیر و مرشد ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ بہرحال اہل شہر کچھ دن اور صبر کریں۔ شاہی عدالتیں زیادہ عرصے تک زحمت کش انتظار نہیں کر رہیں گی۔ سلطان الہند دہلی پہنچنے ہی والے ہیں۔ انتہائی ضبط کے باوجود حضرت قطب کے دل کا درد لفظوں میں جھلکنے لگا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان الہند بہت ضعیف ہو چکے ہیں۔ جسم کی یہ ناتوانی اس طویل سفر میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ شمس الدین التمش نے حضرت قطب کے روبرو ان اندیشوں کا اظہار کیا جن کی بازگشت دہلی کی ایک ایک گلی میں سنائی دے رہی تھی۔ انسانی عقل ایک محدود دائرے میں گردش کر سکتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، بے شک سلطان الہند بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ تقاضۂ فطرت تو یہی ہے کہ اس عمر میں انہیں طویل سفر سے گریز کرنا چاہیے، مگر ان حضرات کی کرم فرمائیوں کو کیا کہوں کہ جنہوں نے پیر و مرشد کو دہلی آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ سلطان الہند صرف میری خاطر یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ آخر اہل دنیا کو اس بات پر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت خواجہ یہاں کس طرح پہنچیں گے؟ میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں اور جس کی کارسازی پر یقین رکھنا ایمان کی شرط اول ہے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ دے اور برسوں کے سفر کو لمحوں میں طے کرا دے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اس طرح بول رہے تھے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کو زمین پر نازل ہوتے دیکھ رہے ہوں۔ سلطان شمس الدین التمش کچھ دیر تک بارگاہ شیخ میں باادب بیٹھا رہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ فتنہ پردازوں نے دوبارہ سلطان کے رویے پر تنقید کی تو فرما روائے ہند کا پیمانہ صبر چھلک اٹھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں اہل دربار کو مخاطب کیا، میں نہیں جانتا کہ یہ شر پسند کون ہے، مگر خدا ان قریب ان لوگوں کو بے نقاب کر دے گا۔ اب تک اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ شاید مفسدین اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ قہر خداوندی سے نہیں ڈرتے۔ جس مرد خدا کی مسیحائی سے بے شمار مریضوں نے شفا پائی، ہزاروں مفلسوں کو تنگ دستی سے نجات ملی، لا تعداد گمراہوں نے ہدایت حاصل کی، آج وہی ذات خوفناک تہمتوں کا ہدف بن کر رہ گئی ہے۔ کیا اہل شہر حضرت قطب کی خدمات کا صلہ اس طرح دینا چاہتے ہیں؟ میں اس مرد بزرگ سے شرمسار ہوں کہ میرے دور اقتدار میں یہ اذیت ناک واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ کسی دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بعض دنیا داروں نے حضرت قطب کے خلاف یہ شرمناک سازش کی ہے اور اس بات پر مطمئن ہے کہ ان کا منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ کیا انہیں قدرت کے مزاج کا اندازہ نہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے نام لیواؤں کو زمین پر تنہا چھوڑ دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر ایک آزمائشی لمحہ ہے جو بہرحال سلامتی سے گزر جائے گا۔ لوگ میری خاموشی پر معترض ہیں اور عدالت عالیہ کو مستقل بدنام کیا جا رہا ہے۔ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے اپنے بندے شمس الدین التمش کو اس ملک میں بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں؟ اگر میں جانبدار ہوتا اور حضرت قطب کو بچانے کی کوشش کرتا تو پھر یہ مقدمہ عدالت میں کس طرح پیش کیا جا سکتا تھا؟ جو لوگ میری نرم دلی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی سرگوشیاں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ میں سر دربار اعلان کر چکا ہوں کہ حضرت سلطان الہند کی آمد کے بعد اس مقدمے کے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی الزام تراشی کی ہے تو پھر قانونی کارروائی بھی برسر عام ہوگی۔ سلطان شمس الدین التمش نے انصاف کے نام پر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو در پردہ سخت تنبیہ کی تھی۔ پھر اہل شہر نے دیکھا کہ حکومت پر تنقید ختم ہو گئی تھی، لیکن اشاروں میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگوں کے سیاہ قلب اور پراگندہ ذہن اب بھی خوف خدا کے احساس سے عاری تھے۔ بظاہر افواہوں اور نکتہ چینیوں کا سلسلہ رک گیا تھا،
مگر حضرت قطب کی بے قراریوں کا وہی عالم تھا۔ آپ کی مسترب نگاہیں مستقل اس راستے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے گزر کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچنے والے تھے۔ یہ انتظار کسی عام انسان کا نہیں تھا، یہ ایک ایسے مرد پاک باز کا انتظار تھا جو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وکیل کی راہ تک رہا تھا، ایسا وکیل جس کی موجودگی مقدمے کی نوعیت کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی۔ اہل دل جن کی نبض ڈوبی جاتی تھی اب انہیں نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی طویل مسافت طے کرنے کے بعد دہلی تشریف لے آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی سلطان الہند نے اس تاریخی شہر میں 2 بار قیام فرمایا تھا، مگر آج آپ کی آمد کے باعث دہلی کے مسلمان باشندے ہیجان انگیز خوشی سے سرشار تھے۔ انسانی ہجوم گھروں سے نکل کر مہر ولی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی نئی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلی تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حکم سے کیلوکھڑی میں سکونت اختیار کی تھی۔ کیلوکھڑی دہلی کا مضافاتی علاقہ تھا اور یہ جگہ مرکزی شہر سے بہت دور واقع تھی۔ حضرت قطب فطری طور پر شہر کے ہنگاموں اور شور و گل سے مہر ولی تشریف لے آئے۔ اس نقل مکانی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان امور سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ حضرت قطب کی قدم بوسی کو حاضر ہوتا تھا۔ محلات شاہی اور کیلوکھڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونے کے سبب شمس الدین التمش کو واپسی میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے حضرت کے روبرو اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ فرائض منصبی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ شیخ میں روزانہ حاضری دینا چاہتا ہے۔ حضرت قطب سلطان کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گئے تھے، اس لیے آپ نے محض اس کی جذبہ عقیدت سے مجبور ہو کر مہر ولی میں قیام فرمایا۔ اس وقت حضرت سلطان الہند مہر ولی کی خانقاہ میں مقیم تھے۔ لوگ قطار در قطار آتے گئے اور خانقاہ کے باہر جمع ہوتے رہے۔ عقیدت مندوں کی بھیڑ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ آخر غریب نواز بندگان خدا کی دلجوئی کے لیے خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک سے شدید نقاہت ظاہر ہو رہی تھی، پھر بھی ہونٹوں پر وہی جاں فزا تبسم تھا۔ آپ کی یہ شان جمالی دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حضرت سلطان الہند کو اپنے درمیان پا کر ہجوم کے جذبات بے قابو ہو گئے۔ کچھ لوگ ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حرف شکایت ان کی زبان پر آ گیا۔ آپ ان فتنہ پردازوں کے حق میں بد دعا کر دیجیے جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے یہ اذیتناک صورتحال برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انسانی ہجوم کو دیکھا۔ ہر آنکھ میں رنج و الم کا دھواں تھا اور ہر چہرے پر حزن و ملال کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ میں خوش ہوں کہ تم اس آزمائش کے وقت میں اہل ہوس کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حضرت سلطان الہند نے اہل درد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ تم نے قطب کے غم کو اپنا غم سمجھا۔ قطب کو میں نے دہلی میں متعین کیا تھا، اس لیے قطب کی ذات میری ذات ہے۔ وہ الزام تراشیاں قطب پر نہیں، براہ راست میں ان کا ہدف ہوں۔ یہ کہتے کہتے حضرت سلطان الہند کے چہرہ مبارک پر ہلکا سا عکس جلال ابھر آیا تھا۔ آپ نے دوبارہ مجمع کی طرف دیکھا اور پرجوش لہجے میں فرمانے لگے، ہم سب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ دشمنوں کو دعا دینا آقا کی ممتاز ترین سنت ہے۔ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں انہیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر کے کسی دوسری طرف دیکھنا شرک ہے۔ اللہ کی کارسازی پر یقین رکھو اور انتظار کرو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے اور انسانی ہجوم اس طرح منتشر ہو گیا کہ ہر شخص اپنی جگہ مسرور و مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بھیڑ میں چند ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی باتوں سے دلی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ ہر حال میں حضرت خواجہ کو شرمسار اور حضرت قطب کو گناہ گار دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پست فطرتیں مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ حضرت قطب الدین
बख्तियार काकी अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश ना कर सके और ये मर्द हक अहले शहर के नज़दीक मातूब व मुजरिम ठहरे। जैसे ही हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की आमद की खबर हुई, वो फ़ौरन कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ और आपके रूबरू पहुंचकर सुल्तान की हालत भी गैर हो गई। वो रिक्कत अमेज़ लहजे में अर्ज़ करने लगा, ख्वाजा ख्वाजगां मेरे हाल ज़ार पर रहम फरमाइए, करम फरमाइए कि अब दुनियादारों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। सुल्तान, दुनिया ने तो अहले ईमान के साथ हमेशा यही सलूक किया है, आइंदा भी तुम इसके तर्ज अमल में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शमसुद्दीन अत्तमश को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारा मनसब बड़ा है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा साबिर होना चाहिए। शेख मोहतरम, ये मामला इस ज़ाते ग्रामी का है जो हमारे लिए मिसाली हैसियत रखती है। जोश जज्बात में फरमा रवाए हिंद की आवाज़ लरज़ रही थी, जिसे देखकर अहले ईमान रोशनी हासिल करते हैं। अगर उसकी शख्सियत ही तोहमतों की जद में आ जाए तो फिर जोहलो गमराही की स्याह रात कहाँ जाकर ठहरेगी। सुल्तान शमसुद्दीन तमश की बातों से शदीद करब नमाया था। सुल्तान, खुदा तुम्हें हुस्न नियत का सिला दे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, तुमने जिस तरह कुतब की इज्जत और तौकीर की है, अल्लाह भी तुम्हें दोनों जहानों में सर बुलंद करेगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा दिल की ये खलिश भी बरकरार रहेगी कि मेरे दौरे हुकूमत में हज़रत कुतब के पाकीज़ा लिबास को दागदार करने की कोशिश की गई। ये कहते कहते सुल्तान अत्तमश की आंखों में आंसू आ गए थे। ख्वाजा ख्वाजगां, मैं भी दूसरों की तरह आपका और हज़रत कुतब का मुजरिम। सुल्तान, खालिक कायनात तुम्हारे दिल की इस सोजिश को हमेशा कायम रखे कि ये गुदास ही बंदे को अल्लाह तक पहुँचाता है और ये इज्ज़ो इनकिसारी ही मीज़ान अदल कायम करता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमा रवाए हिंद के जज्बा अकीदत से बेहद मुतासर हुए। दुनिया अपना काम कर रही है, तुम इंसाफ के तकाजे पूरे करो। कुतब पर सरे दरबार अल्ज़ाम लगाया गया था, इसलिए ये मुकदमा सरे दरबार ही तय होगा। अहले शहर को बता दो कि कल अदालत आरास्ता होगी, फिर खुदा जिसे चाहेगा रुसवा करेगा और जिसे चाहेगा इज्जत व तकरीम बख्शेगा। सुल्तान अत्तमश बारगाहे ख्वाजा से उल्टे पांव रुखसत हुआ और उसके जाने के कुछ देर बाद ही पूरा दिल्ली एक ऐसे ऐलान से गूंजने लगा जिसकी धमक लोगों को अपने दिल के करीब महसूस हुई। वो दिन तारीख़ हिंदुस्तान का एक यादगार दिन था। लोग अपने कारोबार मुअत्तल करके दरबार शाही की तरफ जा रहे थे। अब ऐसा महसूस होता था जैसे अहले शहर को इस मुकदमे का फैसला सुनने के सिवा कोई दूसरा काम है ही नहीं। मुसलमान तो मुसलमान, मुकामी हिंदुओं की भी एक बड़ी तादाद किले के चारों तरफ रवा दवा थी। पत्थर के पुजारी दिल में बहुत खुश थे। जिन मुसलमानों ने इनके हाथों से तख्त व ताज छीना था, आज इसी कौम का रूहानी पेशवा एक मुल्ज़म की हैसियत से अदालत में पेश होने वाला था। अहले हुनूद मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद हर मुकाम पर मुसलमानों को रुस्वा देखना चाहते थे। इनके नज़दीक ये एक दिलचस्प तमाशा था। खुद मुसलमानों में भी उलमा का एक गिरोह हज़रत कुतब की बदनामी पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इसके बरक्स हज़रत कुतब के अकीदतमंद उदास नज़र आ रहे थे। उनकी ज़ुबानें खामोश थीं मगर दिल मसरूफ़े दुआ थी। ये हुजूम किले के दरवाजे पर जाकर ठहर गया था। आम इंसानों को दरबार में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। कुछ देर बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने खलीफा अकबर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हमरा तशरीफ़ लाए। किले के बाहर खड़े हुए बेशुमार इंसानों के सर अकीदत से झुक गए। सिपाही जो पहरे पर मौजूद थे, उन्हें पहली बार अंदाज़ा हुआ कि हकीकी बादशाह इसे कहते हैं। सुल्तान अत्तमश हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शाही एजाज़ व एहतराम के साथ दरबार तक लाना चाहता था, मगर आपने ये कहकर इनकार कर दिया था कि इस खातर मदारात से सुल्तान की जानबदारी ज़ाहिर होगी और अदालत का वकार मजरू हो जाएगा। जैसे ही सुल्तानुल हिंद हज़रत कुतब बगदाद दरबार में दाखिल हुए, बाम दर पर लर्जा तारी हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन अत्तमश एहतरामन अपनी नशीत से उठा और इसके साथ ही तमाम उमराए दरबार भी खड़े हो गए। यहाँ तक कि काजी अदालत को भी अपने फरमारवा की तकलीद करना पड़ी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दरबार का ये रंग देखा तो बुलंद आवाज़ में फरमाया, आज एहतराम का ये मुजाहरा जायज़ नहीं। फिर आपने काजी से पूछा, क्या मुद्दई औरत
اور اس کا بچہ عدالت میں حاضر ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، عورت اپنے بچے کے ہمراہ دربار میں موجود ہے، قاضی نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ عورت کا دعویٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب کی بات مکمل ہوتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، جس دعوے کی زمانے میں تشہیر ہو چکی اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، میں صرف عورت اور اس کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی عدالت نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک عورت اس طرح دربار سلطانی میں داخل ہوئی کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گود میں تقریباً 2 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا۔ عورت آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی قاضی کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ سلطان شمس الدین التمش سے لے کر دربار کے پہرے دار تک اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت قطب کے عارفانہ جلال نے لوگوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی تھی۔ آخر سلطان الہند آگے بڑھے اور انتہائی نرم لہجے میں عورت سے مخاطب ہوئے۔ خاتون، یہ کیسی قیامت ہے کہ تم جیسی خانہ دار عورت کو بھرے دربار میں اپنا حق طلب کرنے کے لیے آنا پڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ دراصل آپ کو اس حیا سوز واقعے سے شدید تکلیف پہنچی تھی، اس لیے عورت سے گفتگو کرتے وقت حضرت سلطان الہند کو ناقابل بیان اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں خود اپنا گھر چھوڑ کر یہاں تک نہیں آئی ہوں، عورت نے سوگوار لہجے میں کہا۔ میری رسوائی کا سبب ان سے پوچھیے، عورت نے حضرت قطب کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا چہرہ بدستور چادر میں چھپا ہوا تھا۔ معزز خاتون، تم اس شخص کو اچھی طرح جانتی ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت سے حضرت قطب کے بارے میں سوال کیا۔ دنیا میں مجھ سے زیادہ ان کے متعلق کون جانتا ہے؟ یہ کہتے کہتے عورت رونے لگی تھی۔ یہ میرے غیر شرعی شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر بعد میں نظریں پھیر لیں اور اپنے ہر وعدے کو فراموش کر دیا۔ اب میں ایک بے سہارا عورت اپنے جسم پر تہمتوں کے داغ سجائے ہوئے در در بھٹک رہی ہوں۔ عورت بڑے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی۔ یہ تمہارا غیر شرعی شوہر ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ آپ کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ عورت اس بے باکی کے ساتھ حضرت قطب پر الزام تراشی کرے گا۔ یہ شخص جو کم سنی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر بندگان خدا کی ہدایت دینے کے لیے نکلا تھا، جسے میں نے اپنے بچے کی طرح پرورش کیا، جس کے کردار کی بلندی کو سارا عالم جانتا ہے، وہ اتنا عہد شکن اور سیاہکار بھی ہو سکتا ہے؟ انتہائی برداشت کے باوجود سلطان الہند کی آواز سے دقت جھلکنے لگی تھی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے بڑے جذباتی انداز میں عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کی طرف لوٹ آئے تو اسے گم کردہ راہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی وقت ہے کہ تم رجوع کر لو۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اگر بندہ تائب ہو جائے تو اللہ اسے معاف نہ کرے۔ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو کس بات سے توبہ کروں؟ عورت غمزدہ ہونے کے باوجود بڑی بے باکی سے بول رہی تھی۔ خوف خدا تو انہیں نہیں آتا جو دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ اہل دربار، تم گواہ رہنا کہ حجت پوری ہو چکی۔ یکایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی اور ان کے الفاظ سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر ایوان شاہی کے در و بام ساکت ہو گئے۔ میں نے تجھے دوزخ کی اس نادیدہ آگ سے بچانا چاہا جسے تیری بیمار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر انسان کی کیا طاقت کہ وہ کسی کو عذاب آسمانی سے محفوظ رکھ سکے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حضرت سلطان الہند اس عورت سے مخاطب تھے جو بہت دیر سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ تو نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کاش تجھے کوئی بتاتا کہ کسی معصوم انسان پر تہمت ترازی کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ عدالت میں واعظ و نصیحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ قاضی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، دنیا میں کسی بھی انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، عورت کے بیانات کو صرف اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ملزم خانقاہ میں بیٹھنے والا ایک بڑا خرقہ پوش ہے۔ قاضی عدالت دہلی کے ممتاز علماء کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس پورے گروہ کا سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں بڑے بڑے عہدے حاصل تھے۔ یہ علماء ظاہر نظام خانقاہیت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان تمام حضرات کو صوفیہ اکرام کے مسلک سے خاص عداوت تھی۔ یہ لوگ خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے درویشوں کو بے عمل سمجھ کر ان کے طرز زندگی پر کڑی تنقید کرتے تھے۔ آج قاضی عدالت اپنے اسی فطری تعصب کا مظاہرہ کر رہا تھا۔
تاکہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے تمام عقیدت مند سلطان شمس الدین التمش کی نگاہ میں بے وقت ہو جائیں۔ قاضی محترم، آپ کا یہ قول درست ہے کہ کوئی بھی انسان گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس طرح بول رہے تھے کہ آپ پر شیریں سخنی ختم ہو چکی تھی۔ خانقاہ کے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھنے والے بھی مجرم ہو سکتے ہیں، مگر کیا یہ شخص قطب الدین بختیار کاکی آپ کی نظر میں گناہ گار ہے؟ حضرت سلطان الہند نے قاضی عدالت سے ایک عجیب سوال کر ڈالا تھا۔ قاضی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا، پھر اپنی سراسیمگی پر قابو پاتے ہوئے بولا، اس مقدمے کا تعلق میری ذات سے نہیں۔ اگر میں قطب الدین بختیار کاکی کو بے گناہ سمجھ بھی لوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کرسی عدالت ہے جس پر مجھے حضرت سلطان کے حکم سے بٹھایا گیا ہے۔ اس کرسی پر بیٹھنے والا ملزم سے ثبوت طلب کرتا ہے۔ مجھے قطب الدین سے کوئی پرخاش نہیں، وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کریں اور باعزت طور پر اپنی خانقاہ کی طرف لوٹ جائیں۔ قاضی عدالت بظاہر نہایت معقول لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن اہل نظر جانتے تھے کہ اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ حضرت قطب کی عوامی شہرت اور روحانیت کے بلند درجات سے حسد رکھتا تھا۔ بغض و کینہ کی اس آگ سے قاضی کو یہاں تک جلایا تھا کہ اس کے دل و دماغ سیاہ ہو کر رہ گئے تھے، اور اب اس کثافت کے باعث وہ حضرت قطب کو سر دربار رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی راہ میں قطب کا یہ طویل ترین سفر اس کی بے گناہ کے لیے کافی نہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قاضی عدالت کو مخاصمانہ گفتگو سن کر سوال کیا۔ عدالت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں مسلسل جاگ کر عبادت کرتا ہے۔ قاضی عدالت کا لہجہ تلخ تو نہیں تھا، مگر اس سے بے مروتی ظاہر ہو رہی تھی۔ زہد و تقویٰ اپنی جگہ ہے اور ایک عورت کا دعویٰ اپنی جگہ۔ قطب الدین کی عبادت و ریاضت محض خدا کے لیے ہے، وہ اپنے اس فعل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہم ان سے اس سلسلے میں باز پرس کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ عدالت میں ایک عورت نے اپنی حق تلفی کا دعویٰ دائر کیا ہے، ہم اس دعوے کی روشنی میں قطب الدین سے ان کی بے گناہی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اس ذیل میں یہ دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ شخص کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر کس طرح بے گناہی کا ثبوت پیش کیا جائے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، قطب بارہا اس بات کا اقرار کر چکا ہے، مدعی عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عدالت اس اعلان کو کیوں کافی نہیں سمجھتی؟ اپنے بارے میں ملزم کی اپنی گواہی قانونی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قاضی عدالت نے اعتراض کیا، عدالت کی نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ملزم کی بے گناہی پر غیر متعلق افراد کس انداز میں شہادت پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا معیار شہادت یہی ہے تو پھر پورا ہندوستان قطب کی معصومیت پر گواہی دے رہا ہے، مگر بدقسمتی سے آپ ان آوازوں کو سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انتہائی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمام لوگ قطب الدین کے عقیدت مند ہیں اور عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قاضی عدالت نے دوسرا اعتراض اٹھایا، عقیدت میں انسان بہرا بھی ہو جاتا ہے، اس میں اپنے ممدوح کے خلاف کوئی بات سننے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ گواہیاں ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ نقطہ نظر مجہول ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قاضی عدالت کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ شہادت کے پیش ہوتے وقت صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہ صادق القول ہے یا کاذب، سود خور ہے یا رزق حلال کھانے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے یا گم کردہ راہ، اپنے دل میں خوف خدا رکھتا ہے یا دنیا کی ہوس، بد معاملہ ہے یا امانت دار۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اسلامی عدالت میں پیش ہونے والے ایک گواہ کی صفات اس طرح بیان کر رہے تھے کہ پورے دربار پر سناٹا طاری تھا۔ ایک مرد کامل کی جرأت و گفتار دیکھ کر قاضی عدالت کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اہل دربار کی نظروں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی باتوں کو جھٹلانے لگا۔ میں فقہ کا عالم ہوں اور اسلامی قانون کی باریکیوں کی خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے درویش سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ علم ظاہری کے خمار تھے، قاضی عدالت کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، اور وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ایک عام خرقہ پوش انسان سمجھ کر گفتگو کر رہا تھا، اور اس کی لافزنی دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش اور بیشتر درباریوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے تھے، مگر عدالت کے احترام میں کسی ایک شخص نے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تو اس مزاج کے انسان ہی نہیں تھے۔ آپ نے قاضی عدالت کی تلخ بیانی کو ایک دل نواز تبسم کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ اسلامی قانون کا بہت
زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں قانون دانی کی یہ غیر معمولی صفت موجود نہیں ہوتی تو پھر کرسی عدالت پر کس طرح جلوہ افروز ہوتے؟ یہ کہہ کر حضرت سلطان الہند نے قاضی عدالت کی طرف غور سے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر شرمساری کی ہلکی سی بھی علامت نمایاں نہیں تھی۔ منصب قضا کے عہدے پر فائز ہونے کے احساس نے اس کے سر کو کچھ اور بلند کر دیا تھا۔ اگر آپ کتب کی گواہی کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر عورت کی طرف سے 4 گواہ پیش کریں جو اس کو خانقاہ کے گوشے میں بیٹھنے والے خرقہ پوش کی غیر شرعی بیوی ثابت کریں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قاضی عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جب آپ کی عدالت کتب کے انکار کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر عدالت کے تنہا اقرار کو مقدمے کی بنیاد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ حضرت سلطان الہند نے ایک عقلی اور مذہبی دلیل پیش کی جسے سن کر اہل دربار حیران رہ گئے اور قاضی کو بھی سراسیمگی کا شکار نظر آنے لگا۔ عورت کے گواہ عدالت میں موجود ہیں، قاضی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، پھر انہیں تمام حاضرین کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اصرار کیا، جب تم لوگوں نے ایک مرد خدا کو تماشا بنا ہی دیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس شہر کے دوسرے پارسا بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اب حضرت سلطان الہند کے لہجے میں جلال ظاہر ہونے لگا تھا۔ عورت کے دعوے کی صحت پر گواہی دینے عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔ قاضی نے دربار کی پچھلی صفوں پر نظر ڈالتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دوسرے لمحے صدر دروازے کے قریب سے 4 تن و مند افراد اٹھے اور دبے قدموں سے جھکتے ہوئے آگے بڑھے۔ اہل دربار نے ان لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے لباس کے درمیانی طبقے کے لوگ نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر سختی اور بے رحمی کی جھلک تھی۔ وہ چاروں قاضی عدالت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی قاضی ان سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی گواہوں سے مخاطب ہوئے۔ تم یہ بات کس طرح کہتے ہو کہ مدعی عورت کتب کی غیر شرعی بیوی ہے اور یہ بچہ اس کی غیر قانونی اولاد؟ حضرت سلطان الہند کی آواز سن کر ایک بار پھر دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مقدمہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا اور حاضرین اس الزام تراشی کا منطقی انجام جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ چاروں گواہوں نے بیک وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، پھر یکا یک ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بتاؤ کہ قطب الدین بختیار کاکی سے اس عورت کا کیا رشتہ ہے؟ قاضی عدالت نے گواہوں سے سخت لہجے میں کہا۔ گواہوں کی مایوس نگاہیں پلٹیں اور چاروں آدمی قاضی کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ ان کے لیے اجنبی ہو یا پھر اس کی بات ان کی سمجھ میں ہی نہ آئی ہو۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ قاضی عدالت کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ گواہوں کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور کبھی قاضی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان سے بیان دینے کے سلسلے میں مسلسل کہا جا رہا تھا، لیکن وہ اب تک اپنی زبانوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکے تھے۔ اہل دربار نے دیکھا کہ گواہوں کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ حضرت شمس الدین سے لے کر سلطان شمس الدین سے لے کر ایک درباری تک سب کے سب حیران تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن لوگوں کو اس قدر طمطراق اور یقین کے ساتھ بطور ایک گواہ پیش کیا گیا تھا، ان کی زبانیں اس طرح گنگ ہو کر رہ گئیں۔ بولو، میری مجبوریوں پر گواہی دو۔ ناگہاں وہ عورت سر دربار چیخنے لگی۔ عدالت کو بتاؤ کہ قطب الدین بختیار کاکی اس مظلوم بچے کے باپ ہیں۔ عورت ان گواہوں کو مخاطب کر کے دردناک لہجے میں فریاد کر رہی تھی۔ تم تو سارے حالات سے آشنا ہو، پھر تمہیں کیوں چپ لگ گئی؟ کیا اس دنیا میں ایک ستم رسیدہ عورت کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا ایک شخص کے تقدس کا بھرم قائم رکھنے کے لیے انصاف کے تمام تقاضوں کو پامال کر دیا جائے گا؟ گواہوں کو خاموش دیکھ کر عورت پر ہذیانی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس کی گریہ زاری سے پورا دربار گونجنے لگا تھا۔ خاتون دفعتاً دربار میں سلطان شمس الدین التمش کی آواز ابھری۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے دعوے سے ہندوستان کی ایک عظیم مذہبی شخصیت شدید بدنامیوں کی زد میں آ جائے گی، تمہیں انصاف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ تمہاری مظلومیت پر گواہی دینے کے لیے ایک شخص بھی موجود نہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ذل الہی، عورت خوف سے کانپنے لگی۔ یہ لوگ جو کل تک چیخ چیخ کر میرے حق میں گواہیاں دے رہے تھے، آج روب شاہی نے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے۔ عورت کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے تھے اور اب وہ نئے انداز میں اپنی وکالت کر رہی تھی۔ گواہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کو قطب الدین بختیار کاکی سے کیا نسبت ہے۔ اسی نسبت سے ان کی قوت گویائی چھین لی ہے۔ وہ ذل الہی کے پیر و مرشد کے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ انہیں اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ اگر قاضی عدالت ان سے تنہائی میں بیان لیں گے تو وہ یہ سب کچھ بتا دیں گے۔
عورت نے اپنی ذہانت سے مقدمے کو نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ ہاں ذل الہی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جلال شاہی نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی عورت کی گفتگو ختم ہوئی، قاضی عدالت بول پڑا۔ اہل دربار ایک منصف کی اس حرکت پر چونک اٹھے۔ اب بیشتر لوگوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ قاضی عدالت اس مقدمے میں جانبداری سے کام لے رہا ہے۔ سچائی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ سلطان شمس الدین التمش غضبناک ہو گیا۔ اگر فرما روائے وقت بھی کوئی جرم کرتا ہے تو لوگوں کو پوری صداقت کے ساتھ گواہی دینا چاہیے۔ جب ایک معزز ترین انسان پر سر دربار اتنا گھناؤنا الزام عائد کیا گیا ہے تو مقدمے کی کارروائی بھی سب کے سامنے ہوگی۔ اگر یہ چاروں گواہ جھوٹے ثابت ہوئے تو انہیں تہمت طرازی کے جرم میں سخت ترین سزا سے گزرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان شمس الدین التمش خاموش ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ التمش کا یہ اعلان سنتے ہی تمام گواہوں کے چہرے اس طرح زرد ہو گئے تھے جیسے وہ اپنے عقب میں موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں۔ ایک بار پھر ان چاروں نے پوری توانائی کے ساتھ بولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ابھی یہ اذیت ناک کشمکش جاری تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ان بد نصیب انسانوں پر رحم آ گیا۔ سلطان، یہ زر خرید غلام مجبور ہے، ان کی زبانوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سیدی، پھر یہ مسئلہ کس طرح طے ہوگا؟ سلطان شمس الدین التمش نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے عرض کیا۔ جس ذات بے نیاز نے اپنے عاجز بندے معین الدین کو اس ضعیفی کے عالم میں اجمیر سے دہلی تک پہنچایا ہے، وہی اس نازک مقام پر بھی اس کی دستگیری کرے گا۔ سلطان التمش کے سوال کا جواب دے کر حضرت خواجہ غریب نواز قاضی عدالت سے مخاطب ہوئے۔ بے شک آپ کا علم وسیع ہے مگر دل و دماغ کشادہ نہیں ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق منصف کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مقدمے کے دوران آخری لمحے تک غیر جانبدار رہے۔ میں اس کا گلہ نہیں کرتا کہ آپ نے کتب سے حسن ظن نہیں رکھا، مجھے شکایت ہے کہ آپ نے ایک مرد حق سے بدگمانی کی۔ ثبوت طلب کرنا یقیناً انصاف کا تقاضا ہے مگر الزام تراشی کرنے والوں کو سہارا دینا عدل کا خون ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی حقیقت بیانی سے قاضی یہ عدالت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کسی بہانہ سازی سے کام لیتا، حضرت سلطان الہند نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے فرمایا، اب ساری وضاحتوں کا وقت گزر چکا۔ عدالت کا یہ فرض اولین تھا کہ وہ اپنے ذرائع سے دونوں فریقوں کے بارے میں تحقیقات کراتی۔ اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ الزام تراشی کرنے والی عورت کون ہے اور جس پر الزام عائد کیا گیا ہے وہ کس کردار کا مالک ہے۔ مقدمے کی کارروائی سے پہلے اس حقیقت کا ادراک ضروری تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگ اپنے انجام سے اس قدر بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ پارساؤں کے لباس کو داغدار کرتے وقت انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہاں کچھ ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں جو کتب کی رسوائی پر مطمئن نظر آتے ہیں لیکن اہل دنیا کا یہ اطمینان بہت عارضی ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے لمحے ان کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیں گے۔ لوگ اس بات پر خوش ہیں کتب اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ افسوس وہ یہ راز نہیں جانتے کہ میرا خدا کتب کو کسی کی بے گناہی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس عورت کی طرف دیکھا جو بے کسی کا مجسمہ بنی سر دربار کھڑی تھی۔ خاتون، اس بچے کے چہرے سے چادر ہٹا دو۔ حضرت سلطان الہند نے مدعی عورت سے فرمایا، تمہارا بچہ خود اہل دربار کو بتا دے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تمہیں اب مزید انتظار کی زحمت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان سے یہ مبارک الفاظ ادا ہوئے، پورے دربار پر سکوت مرگ طاری ہو گیا۔ ہر شخص حیرت زدہ تھا کہ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خود عورت بھی چند لمحے کے لیے کسی پتھر کی طرح ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، یہ 2 ماہ کا شیر خوار بچہ کس طرح بولے گا؟ کسی نامعلوم خوف کے اثر سے عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ آج اس کے بولنے کا دن ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جواباً فرمایا اور پھر قاضی عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی عدالت میں یہ معصوم گواہ موجود ہے، کیا قانون اس کی شہادت قبول کر لے گا؟ حضرت سلطان الہند کا سوال بڑا عجیب تھا۔ شہادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ بچہ بولے گا کس طرح؟ قاضی کی زبان میں لکنت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جس نے بچے کو پیدا کیا ہے وہی اپنے ایک بندے کی خاطر اسے قوت گویائی بھی عطا کرے گا۔
آج اجمیر کا ایک خرقہ پوش اس طرح بول رہا تھا کہ علماء ظاہری کی عقل ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی اور فرط حیرت سے آنکھوں کی پتلیاں کانپ رہی تھیں، مگر یہ سب کچھ خلاف فطرت ہے۔ اب قاضی عدالت کی آواز کی لرزش پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا۔ فطرت بھی اس کے حکم کی تابع ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ آپ قدرت کے رازوں کو سمجھنے کی بجائے اس بچے سے اس کے باپ کا نام و نشان دریافت کریں۔ اب قاضی عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کرسی انصاف سے نیچے اتر آئے اور اپنی زندگی کے ایک ناقابل بیان مرحلے سے گزرنے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھا کہ اچانک سلطان شمس الدین التمش بول پڑا، آپ سلطان الہند کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انصاف کی تلاش میں منصف کو تو جان لیوا راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پھر یہ تو ایک آسان طریقہ ہے۔ والی ہندوستان کی مداخلت نے قاضی کو کرسی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ناگوار انداز میں انصاف کی مسند سے نیچے اترا اور پھر آہستہ آہستہ عورت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے کہنے پر عورت نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بچے کا منہ کھولا۔ وہ ایک خوبصورت بچہ تھا جو بہت دیر سے اپنی ماں کی آغوش میں سو رہا تھا، اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی پیدائش کے سبب دہلی میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی دربار کی روشنی بچے کے چہرے پر پڑی، اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور رونے لگا۔ یہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ قاضی عدالت کا لہجہ تمسخر امیز تھا۔ آپ اس سے اس کے باپ کا نام پوچھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے قاضی کے تضحیک امیز رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا۔ قاضی عدالت بادل ناخواستہ بچے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے جبراً تیز آواز میں پکار کر کہا، بچے، کیا تو اپنے باپ کا نام جانتا ہے؟ اہل دربار اپنی اپنی نشستوں پر ساکت ہو گئے تھے اور ان کی سماعتیں بچے کا جواب سننے کی منتظر تھیں، مگر بچے پر قاضی کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدستور روتا رہا۔ قاضی نے دوسری بار اور پھر تیسری بار اپنا سوال دہرایا، لیکن جواب میں بچے کی ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ قاضی عدالت جو چند لمحوں کے لیے وحشت زدہ ہو گیا تھا، پھر مطمئن نظر آنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تحقیر امیز ہنسی تھی اور وہ بار بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سلطان الہند کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اتنے کم سن بچے بات نہیں کرتے۔ چاہے کوئی شخص اپنی کرامت کا سہارا لے لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ اب عورت کی وحشت بھی ختم ہو گئی تھی اور وہ حسب سابق بے باک انداز میں سلطان شمس الدین التمش سے کہہ رہی تھی، ذل الہی، کب تک ایک مجبور عورت کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا؟ میں پہلے ہی بہت تماشا بن چکی ہوں، اب اس جان عظیم پر کرم کیجیے اور عدالت کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے مزید تماشا نہ بنائے۔ عورت نے ایک بار پھر اپنے دردناک لہجے سے عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ سلطان شمس الدین التمش عورت کی فریاد کا کچھ جواب دیتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پرجلال آواز دربار میں گونجی، بچے خاموش ہو جا۔ کچھ دیر پہلے دربار میں جو ہلچل سی پیدا ہوئی تھی وہ اچانک ختم ہو گئی۔ پھر اہل دربار نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ بچہ جو اپنی ماں کی آواز سن کر بھی خاموش نہیں ہوا تھا، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پکارتے ہی چپ ہو گیا۔ اے بد نصیب روح، تیرے ماں باپ نے تیری معصوم جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت تجھے کس نام سے یاد کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے وہ شیرخوار بچہ آپ کی گفتگو کا مفہوم سمجھ رہا۔ پھر سلطان الہند نے قاضی عدالت اور فریادی عورت کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر پریشان نظر آنے لگے۔ اچانک حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دربار کی چھت پر نظر ڈالی اور انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں، مگر درمیان میں سرخ پتھر حائل تھے۔ خدایا، تو اپنے بندوں کی بے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ اذیت ناک حقیقت دنیا پر ظاہر نہ ہو، مگر تو علیم و خبیر ہے کہ کچھ عاقبت نااندیش لوگوں نے میرے اور کتب کے لیے عافیت کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا۔ خداوندہ، تیرا یہ عاجز بندہ معین الدین تجھ سے رحم اور معافی کا طالب ہے۔ حضرت سلطان الہند نے یہ مختصر سی دعا مانگی اور پھر بچے کے بہت نزدیک ہو گئے۔
اہل دربار کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ جو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مقام روحانی سے ذرا بھی واقف تھے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب چند لمحوں بعد ہی کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان الہند نے اپنا دایاں ہاتھ بچے کے ہونٹوں پر رکھ دیا، پھر نہایت محبت امیز لہجے میں فرمایا، اے جان معصوم، تو بے قصور ہے۔ ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر تیرے ماں باپ نے ایک ایسے شخص پر تہمت لگائی ہے جو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تجھے کیا پتا کہ میں کتنی راتوں سے بے خواب ہوں۔ میری بے قراریوں کی طرف دیکھ، اور قاضی عدالت کو، اہل دربار کو، اور ان لوگوں کو جو کتب کی رسوائیوں پر جشن مسرت منا رہے ہیں، اپنے باپ کا نام بتا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پرجلال آواز ابھری اور لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی گئی۔ لوگوں کی آنکھیں گردش کرنا بھول گئی تھی، ہونٹ ساکت تھے اور چہروں پر حیرت کے سائے لرز رہے تھے۔ السلام علیکم سلطان الہند۔ دفعتاً دربار میں بچے کی باریک سی آواز سنائی دی۔ لوگ شدید اضطراب میں اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ زندہ حقیقت تھی کہ 2 ماہ کا بچہ نہایت صاف لہجے میں بول رہا تھا، بچے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس جان معصوم کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، اہل دربار کو اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ ایک ثانیے کے لیے دربار پر گہرا سکوت چھا گیا، مگر دوسرے لمحے بچے کی آواز سنائی دے رہی تھی، میرا باپ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کا ایک معزز سردار ہے۔ یہ کہہ کر بچے نے اس شخص کا نام بتا دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس انکشاف کے بعد دربار شاہی میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ عورت پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر فرش پر گرتی، حضرت خواجہ کے دستے کرم نے اسے سہارا دیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک دربار میں موجود لوگوں کو وحشت زدہ انداز میں دیکھتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ پھر لوگوں نے حضرت قطب کی طرف دیکھا جو بہت دیر سے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ جب قدرت نے آپ کی بے گناہی کے لیے غیب سے ایک عجیب و غریب ثبوت فراہم کر دیا تو بے اختیار پیر و مرشد کے سینے سے لگ کر اور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ بڑا رقت امیز سما تھا، تمام اہل دربار رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین